बराह रास्त आपको दिखाएंगे फारूक सत्तार और एहसन इकबाल इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। आमद की वजह मैं लोगों की नब्ज पर हमारे हाथ हैं और जो महसूस मैंने किया है अवाम में, आम लोगों में, हमारा उठना बैठना उनके साथ है, जीना मरना उनके साथ है, ओढ़ना बिछोना उनके साथ है। तो उनकी पल्स को महसूस करके इस नतीजे पर मैं पहुंचा कि एक वसी तर मफाहिमत और वसीउल बुनियाद इश्तराक अमल की ज़रूरत है, एक कौमी यकजहती की ज़रूरत है और उसके लिए मुल्क की जो सियासी जमातें हैं उनके अकाबरीन से, उनके रहनुमाओं से मुलाकात की जाए और अवाम जो कि मायूस हो गए हैं, जो कि बेयकीनी की कैफियत में है, बेबसी की कैफियत में है, और फिर अगर कराची का मंजरनामा ले तो वहाँ यतीमी का एहसास सातवें आसमान पर पहुँचा हुआ है, वहाँ एहसास महरूमी अपनी इंतहा को पहुँचा हुआ है और ऐसा महसूस होता है कि एक लावा पक रहा है और बजा तौर पर इसकी बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी पर डाली जाए, जाहिर है कि आपका सवाल होगा, तो वो पीटीआई की हुकूमत या हुकूमतों की नाअहली, ना तजुर्बेकारी और उसके ऊपर नालायकी का तड़का उसने रही सही कसर को भी पूरा कर दिया। सिंध के हालात में वहाँ पर भी एक वडेरा शाही है। पीपल्स पार्टी सिंध की एक बड़ी स्टेक होल्डर है, मैं इस हकीकत से इनकार नहीं कर रहा, और पार्लियामान में भी मुनासिब तादाद में वो मौजूद हैं, लेकिन जो सिंध की हुक्मरानी है वो बद से बदतर की तरफ जा रही है और उसकी वजह से पूरा सिंध सफ़र कर रहा है और दही और शहरी सिंध में जो खलीज है वो और गहरी हो रही है, ये पोलराइजेशन बढ़ रही है। तो इस इशू पर भी आपकी तवज्जो मबजूल कराना ज़रूर। अब मुख्तसरन मैं ये कहूँगा कि आज जब हम यहाँ पर आए तो हमने यही बात की कि हमें जो इस वक्त सूरत हाल है इससे मुल्क को निकालने के लिए अवाम की मायूसी को उम्मीद में बदलना है और उसके लिए हमें कुछ ऐसे नुकात निकालने होंगे जो कम से कम ही सही, लेकिन वो जिस पर हमारे दरमियान एक वसीउल बुनियाद इश्तराक अमल हो, एक वसी तर मफाहिमत हो और लोगों को सियासी जमातों और सियासी अमल पर उनका एतबार कायम रहे और एतबार बहाल हो। लोग बज़ाहिर सियासी जमातों से भी जो कुछ भी कारकर्दगी रही है हुकूमत की या जमातों की भी, उसमें कहीं वो तंग और बेजार भी नज़र आ रहे हैं। कौमी सतह पर भी एक खला है, दिवालियापन नज़र आता है, बैंकरप्सी, एक फुकदान नज़र आता है, एक ऐसी सोच व फिक्र का कि आइंदा के पाकिस्तान के बारे में सोचा जाए। आज से एक अशरा पहले अब लिबनान की जो हालत आज है, जो आज हमारी मईशत है, 10 साल पहले लिबनान वहाँ पहुँच गया था और बाकी 10 साल में यहाँ पहुँच गया। मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो अब इसलिए मेरा ये कहना है कि मैं बहुत संजीदगी से, खुलूस दिल से उन साथियों, दोस्तों के पास आया हूँ जिनके साथ हमने माजी में काम किया। मुझे उम्मीद है कि PMLN और PMLN के जो भी सियासी अकाबरीन और रहनुमा हैं वो इस सिलसिले में जो मैंने SOS कॉल दी है पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम, सिंध के शहरों में, सिंध में रहने, सिंध के शहरों और ख़ास तौर पर कराची पाकिस्तान की तरक्की का इंजन है, मईशत का मरकज़ है, उसको अब हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते, उसको मज़ीद नज़रअंदाज करें। और वहाँ पर जो दूध की रखवाली पर बिल्ली को बिठा दिया गया है, यानी जो
بلا شرکت غیر صوبائی حکومت نے جس طرح اپنے اختیارات استعمال کر کے مقامی حکومت، بلدیاتی اداروں اور بلدیاتی نظام کو پامال کر دیا، اس کے تصور کو پامال کر دیا، اور جو ہسپتال رہ گئے تھے اختیارات میں، ایک پہلا کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج جس کی جب جو قائم ہوا تھا تو میاں نواز شریف صاحب نے آ کے اس کا افتتاح کیا تھا اس کالج کا، جب میں وہاں پر وزیر بلدیات تھا، تو اس کالج کو بھی جو کامیابی کے ساتھ پوزیشنیں آتی تھی بچوں کی، اس کو ہتھیا لیا صوبائی حکومت نے، پروونشلائز کر لیا۔ تو بھائی جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت کے 3 ٹیئرز ہیں، مرکز وفاقی سطح پہ، صوبائی اور ایک بلدیاتی بھی ہے، تو اس کا بھی پاس کرنا ہوگا۔ تو میں یہ بات کرنے بھی میں نے یہاں پر رکھی ہے۔ جی اب آپ پہلے یہ بھی تو کہیں گے یہ ساری بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ فاروق ستار صاحب کا مسلم لیگ نون کے بہاف پہ شکریہ ادا کروں گا کہ یہ تشریف لائے جناب شہباز شریف صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے۔ فاروق ستار صاحب سے ہماری قیادت اور جماعت کا پرانا رشتہ ہے۔ یہ کراچی کی اور ملکی سیاست پہ جمہوریت کی ایک مضبوط اور توانا آواز ہیں، اور مسلم لیگ نون کی جہاں اس وقت ملک کے حالات کے حوالے سے اور پوری پی ڈی ایم کی نہایت ہی تشویشناک ہم نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور ملک کو بچانے کے لیے جو کردار اس وقت پی ڈی ایم ادا کر رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ تمام جمہوریت پسند قوتوں کو آئین کے پرچم کے تلے پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کو اس اکنامک سرنڈر سے نکالنے کے لیے جو کہ عمران حکومت نے پاکستان پہ مسلط کر دیا ہے، مجھے بحیثیت پاکستانی الفاظ نہیں ہیں کہ میں یہ بات کہہ سکوں کہ آج پاکستان کی معاشی خود مختاری کو سرنڈر کر دیا گیا ہے، آئی ایم ایف کے سامنے سرنڈر کر دیا گیا ہے، اور ایک برادر ملک سے امداد لینے کے لیے سرنڈر کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو کوئی خوددار پاکستانی، کوئی ایسا پاکستانی جس میں اس ملک کے وقار کی اہمیت کا ایک قطرہ بھی ہے، برداشت نہیں کر سکتا۔ 6 سیکٹری خزانہ تبدیل کیا گیا ہے، 5 سے زیادہ وزراء خزانہ تبدیل ہو چکے ہیں، اور 5 سے زیادہ ہی چیئرمین ایف بی آر تبدیل ہو چکے ہیں۔ یہ ملک ایک نالائکی اور نااہلی کی تجربے گاہ بنا کے اس کی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے 3.25 سالوں میں۔ وہ پاکستان جسے ہنستا بستا ہم نے چھوڑا تھا، اور ہماری قیادت نے نواز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ اور ان کی قیادت میں محنت کے ساتھ، نہایت ہی جفاکشی کے ساتھ اس ملک کو پیروں پہ کھڑا کیا تھا۔ یہ دنیا میں سی پیک کے لحاظ سے ایک پہچان اس نے حاصل کی تھی اور مرکز بن رہا تھا۔ آج وہ ملک عالمی گداگر بن گیا ہے۔ آج اس ملک کے سفارت خانے ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں 3 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی ہے۔ اس کی ہم تحقیقات کریں گے، چونکہ اگر یہ حکومت اپنے سفارتکاروں کو تنخواہ نہیں دے رہی تو یہ ڈیفالٹ کر گئی ہے۔ یہ پاکستان کے جو حالات ہیں غیر معمولی ہیں، اور ہم جیسے فاروق ستار صاحب نے بھی خواہش کا اظہار کیا کہ قومی سطح کے اوپر تمام جمہوری قوتیں اشتراک عمل کریں، اس میں ان کی اس کوشش کو ویلکم کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے نزدیک کراچی پاکستان کے معیشت کا دل ہے، اور مسلم لیگ نون کی قیادت نے اور نواز شریف صاحب نے 2013 میں سب سے پہلا قدم کراچی کے امن کو قائم کرنا، کراچی کے اندر روشنیوں کو بحال کرنا اپنی ترجیح متعین کی، اور ہم نے الحمدللہ وہ کراچی جہاں بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ اور پرچی مافیا اور معیشت بند، کارخانے بند، سرمایہ کار بھاگ رہا ہے، اس کراچی کو وہاں کے کراچی کے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر، سب قوتوں کے ساتھ مل کر نواز شریف صاحب نے اس میں امن بحال کیا۔ آج کوئی کراچی کی ماں یا بہن جب اس کا
بیٹا یا شوہر گھر سے نکلتا ہے تو مسلح پر نہیں بیٹھتی، لوگ امن کے ساتھ سفر کرتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی جس نے 14 سیٹیں لیں اور حکومت بنائی، اس نے کراچی کو کچھ نہیں دیا۔ تو کراچی کے اندر جو ترقی ہے اس کو بحال کرنے کے لیے، اور مسلم لیگ نون کا بلدیاتی اداروں کے حوالے سے موقف ہے کہ جمہوریت اس وقت تک بحال نہیں ہو سکتی، مضبوط نہیں ہو سکتی، جب تک کہ تیسرا درجہ جمہوریت کا مؤثر طور پہ قائم نہ کیا جائے۔ اور جو بڑے بڑے شہر ہیں پاکستان کے، چاہے وہ کراچی ہے، چاہے وہ لاہور ہے، چاہے وہ پشاور ہے، چاہے وہ کوئٹہ ہے، ان شہری آبادیوں میں مؤثر بلدیاتی اداروں کا قیام مسلم لیگ نون کی ترجیح ہے، اور اس کے لیے ہم تمام جو سیاسی قوتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ کام کریں گے۔ اور اب آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ پاکستان کو جن خطرات کا سامنا ہے، اگر معیشت کا جہاز اڑ نہیں رہا تو کیبن کرو بدل کے یہ جہاز نہیں اڑے گا، اب پائلٹ کو بدلنا ضروری ہے۔ فاروق بھائی، آپ نے تمام تفصیلی بات کی اور احسن بھائی نے بھی بات کر دی۔ اندر جو ملاقات ہوئی ہے، ایک تو اس کا بتائیے کہ کیا کوئی فیصلے بھی ہوئے ہیں یا صرف آپ نے یہ ایشوز کے اوپر بات کر لی، لوگ پڑھتے بھی ہیں اخبارات میں؟ سیکنڈلی، آپ کیونکہ سندھ سے تعلق ہے اور GDA